سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اس آیہ کریمہ میں ربنا انک جامع الناس، اے مولا، اے ہمارے رب، تو ہمیں لوگوں کو جمع کرنے والا ہے قیامت والے دن۔ لا ریب فی، اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً وہ دن آئے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے اپنے، جو بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارشاد فرما دیتا ہے اللہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ اور پھر سورہ مبارکہ آل عمران کی 25 نمبر آیت میں پھر ارشاد فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم ان سب کو جمع کریں گے اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر کسی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان پر اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح احباب گرامی، اللہ پاک نے 157 نمبر آیت میں آل عمران کے ارشاد فرمائے وَلَا إِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، تم اپنی طبی موت مر جاؤ تو تب بھی، تمہیں کوئی قتل کر دے تو تب بھی، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ہر صورت میں اللہ کے سامنے تمہیں ضرور کھڑا کیا جائے گا، وہاں ضرور آنا ہوگا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ موضوع ہم کیوں اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر ہماری مصروفیات کی گرد جو ہے وہ پڑی رہتی ہے، ہمارے ذہنوں پہ، ہماری سوچوں پہ، ہمارے خیالات پہ، تو جب ہم قرآن کریم اور احادیث کی ان باتوں کو رپیٹ کرتے ہیں تو ہماری وہ قیامت والے دن والی بات تازہ ہو جاتی ہے، اور جس ذہن میں وہ قیامت والی بات تازہ رہے وہ صحیح مسلمان بنا رہتا ہے۔ یہ جو سزا اور جزا کا فلسفہ ہے یہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت والے دن جو ہے وہ ہمیں ایسا ہی، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ جو خیال ہے کہ حشر ہوگا، اکٹھ کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا اللہ پاک کی طرف سے، تو اس لیے احباب گرامی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اپنے اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں حشر ہوگا، یعنی اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، جس کے سامنے تمہیں لایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، سورہ مبارکہ الانعام میں ارشاد فرمایا۔ دیکھیں بار بار آیات کا تسلسل آپ دیکھیں، فرمایا کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، یقیناً تمہیں جمع کیا جائے إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن جس دن کو تم قیامت کا دن کہتے ہو، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہم کیوں بات عرض کرتے ہیں؟ اس لیے احباب گرامی تاکہ ہمیں قیامت کا دن ہمارے ذہن میں، ہماری نظروں میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں یہ بات تازہ رہے اور ہم صحیح مسلمان بنے رہے۔ جس شخص کے دل میں یہ یادداشت چلتی رہتی ہے کہ قیامت کا دن بھی آئے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں حساب کے بارے میں بھی عرض کروں گا آج کی اس مختصر سی محفل میں، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرمایا تم مر گئے ہو تو تمہیں قبروں میں دفنا دیا ہے، یہ جو قبروں میں دفنائے ہوئے لوگ ہیں ان کو اٹھایا جائے گا اور پھر اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ جو ہڈیاں ہیں ان کو کون جمع کرے گا؟ فرمائے یاد رکھو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تمہارا رب اس بات پر بھی قادر ہے یہ جو تمہاری انگلیوں کے پورے ہیں ان کو بالکل درست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمارے یہ جو فنگر پرنٹ جن سے ہم لگاتے ہیں، یہ جو نشانات ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بھی عین ہی یہی ہوں گے جو آج تمہارے ہیں، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا اللہ تمہارے انگلیوں کے پوروں کو بھی بالکل درست حالت میں قیامت والے دن لا کے سامنے اپنے کھڑا کر لے گا۔ اس لیے احباب گرامی یہ سورہ مبارکہ یاسین کی وہ مشہور و معروف آیات پاک بڑی ہی ہمارے لیے اہم ہے اس حوالہ سے۔ فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، یہ جو انسان ہے یہ اپنی تخلیق کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ ہم نے اسے ایک قطرہ ناپاک سے پیدا کیا ہے، جس پانی کے قطرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس سے ہم نفرت کرتے ہیں اگر کپڑوں پہ لگے یا جسم پہ لگے۔ اس انسان کو اپنی اوقات بھول گئی ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب یہ ہمارے ہی سامنے جھگڑا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ انسان کو اللہ نے اپنی اوقات یاد دلائی ہے، فرمایا اپنی اوقات تیری یہ ہے کہ تو ایک قطرہ ناپاک کی تخلیق ہے۔ اللہ پاک بار بار انسان کو، اور اگر آپ کو اور مجھے یہ بات یاد رہے گی نا کہ ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم ایک قطرہ ناپاک سے بنے، وہ بھی ہر لمحے اس کو بھی موت اور زندگی کا سامنا تھا، تو انسان کو کبھی تکبر نہیں آتا۔ بعد میں وہ پیر صاحب ہو یا چودھری صاحب ہو، بیگ صاحب ہو، رانا صاحب ہو، کوئی بھی صاحب ہو، اس کو پھر تکبر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس کو اپنی اصلیت کا پتہ ہوتا ہے کہ میری اصلیت کیا ہے۔ اس لیے احباب گرامی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اللہ نے فرمایا بھی یہ انسان اٹھ کے میرے لیے مثالیں بیان کرے گا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور یہ اپنی تخلیق کو ہی بھول گیا ہے کہ اس کو میں نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ایک قبرستان میں پڑی ہوئی ہڈی، اس کو اٹھا کے میرے رسول کے سامنے لے کے آیا وہ ولید بن مغیرہ، اور آ کے پوچھتا ہے اس ہڈی کو کون دوبارہ جو ہے وہ انسان بنا دے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس کی طرف سے تو یہ تھا کہ میری دلیل بڑی مضبوط ہے، میں یہ جو ہڈی اٹھا کے لایا ہوں اس کا جواب محمد نہیں دے سکے گا کہ اس کو کون دوبارہ اٹھا کے کھڑا کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس بدبخت کو اے محبوب ارشاد فرمائیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس ہڈی سے وہی تجھے دوبارہ انسان بنائے گا جس نے تجھے پہلی مرتبہ تخلیق کی ہے۔ پہلی مرتبہ تو تھا کیا؟ بھئی اس مٹی سے ہی ہم بنے ہیں نا، یہ جو زمین ہے ہماری تخلیق اسی سے ہی، یہ مٹی پہلے ہوتی تھی؟ زمین مثلا پہلے ہوتی تھی؟ نہیں، جس سے ہم بنے پہلی تو بات ہے یہ زمین ہی نہیں تھی، یہ مٹی ہی نہیں تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے اس مٹی کو تخلیق فرمایا اور پھر اس مٹی سے ہمیں تخلیق فرمایا۔ فرمایا تو توجہ تو کر، تو پہلے جس چیز سے بنا تھا وہ مٹیریل ہی نہیں تھا، جس مٹیریل سے میں نے تجھے بنایا وہ مٹیریل تھا ہی نہیں، جو اس مٹیریل کے بنانے پہ قادر ہے نا، دوبارہ جب تو مٹی ہو جائے تو اللہ ایسے ہی تجھے دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وہ پہلی مرتبہ پر توجہ کرنی پڑے گی، پہلی مرتبہ کہ پہلے زمین یہ مٹی بھی نہیں، پھر اللہ نے اس مٹی کو تخلیق فرمایا اور اس میں سے ہمیں تخلیق فرمایا، پیدا کیا۔ فرمایا انشأھا اول مرہ، اس مٹی سے جس طرح پہلی مرتبہ میں نے تجھے تخلیق کیا ہے نا، اسی طرح تو مر کے مٹی میں مل جائے، تیری ہڈیاں گل جائیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اپنی ہر تخلیق کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے کہ وہ میری تخلیق اس وقت کس حال میں ہے، کس حالت میں ہے اور کہاں پر موجود ہے۔ فرمایا وہ اس چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی ہمیں ان باتوں پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک ہمیں جب ہم اپنی اس مٹی والی حیثیت پر
اور جو ہم جس قطرہ ناپاک سے ہم بنے ہیں، اللہ بار بار قرآن کریم میں یاد کرواتا ہے، ایک بار نہیں بار بار، تاکہ اس انسان کو تکبر نہ آئے اور یہ جس بھی مرتبے پر پہنچ جائے یہ عاجز رہے۔ کیا رہے؟ عاجز رہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں قیامت والے دن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے ذہن میں قیامت والا دن یاد رہتا ہے نا، وہ پھر صحیح مسلمان بن کے رہتے ہیں، عاجز رہتے ہیں، منکسر المزاج رہتے ہیں، ان کی طبیعت میں تکبر اور غرور نہیں آتا۔